السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد۔ آپ اس وقت میرے یوٹیوب چینل کونسلر ٹی وی پہ ہیں۔ یہ بات ہے 25 اکتوبر 2000، جب میں سعودی عرب کے لیے گھر سے نکلا۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ میں 13 اکتوبر کے صبح جو تھی میں گھر سے نکلا، اکیلا تھا تو میڈیکل کروانا تھا، تو میڈیکل کروانے کے لیے میں لاہور کے لیے گیا۔ میں رات کا میرا سفر تھا، میں لاہور پہنچا صبح تقریباً، جو وہاں کی جو بس ہیں وہ تقریباً صبح اذان کے وقت وہاں پر جو ہے چھوڑ دیتی ہے۔ چونکہ جہاں میڈیکل میں نے کروانا تھا وہاں کوئی ایڈریس میرے پاس نہیں تھا، بس نام ہی تھا میرے پاس کہ اس لیبارٹری کا نام فلاں ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ جو ٹھوکر نیاز بیگ ہے لاہور میں، وہ مرکز تھا کہ میں نے وہاں پہ اترنا ہے اور وہاں سے جو ہے آگے جانا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، اگر لاہور میں ہمارا جانا ہوتا ہے تو ہم سیدھا جو ہے نا داتا صاحب یا یادگار پہ اترتے ہیں۔ تو زیادہ جو ہوتا ہے وہ داتا صاحب ہی ہوتا ہے کہ وہاں جا کے صبح کی نماز جو ہے نا وہ ادا کی، حاضری وہاں پہ دی، اور وہاں سے پھر صبح بھی ہو گئی، دن نکل گیا، سورج نکلا، اور آگے وہ داتا صاحب کے سامنے سے ناشتہ بھی کر لیتے تھے بعض اوقات، پھر وہاں سے آگے جو تھے جہاں جہاں پہ اپنی منزل ہوتی تھی وہاں جاتے تھے۔ تو میں جب لاہور پہنچا ٹھوکر نیاز پہ تو اس وقت کافی اندھیرا تھا اور میں کافی پہلے جا چکا تھا۔ تو میں نے وہاں ایک دو بات کی تو ان کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ لیبارٹری کہاں ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آئیڈیا تھا، ان کو معلوم تو ہوگا، لیکن شاید وہ کرائے کی وجہ سے جو تھوڑا وہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ سفر کہاں ہے، کتنا سفر ہے۔ خیر، تو میں نے تھوڑا ویٹ کیا، میں اندر وہ اڈا بنا ہوا ہے اس پہ اندر چلا گیا، تو وہاں پہ جو چار پائیاں تھی اور وہاں پہ میں نے تھوڑا ریسٹ کیا، وہاں پہ بس مطلب نیند تو نہیں کی، مطلب وہاں پہ میں لیٹ گیا۔ وہاں سے تقریباً جب صبح جو ہے سورج کی کرن نکلی تو میں وہاں سے جو رکشے پہ ایک رکشے والے سے بات کی، اس کو لوکیشن بتائی، تو کرایہ مطلب کہ کم و بیش کرتے کرتے اس نے مجھ سے 50 روپے جو تھے اس نے وہ لیے کہ میں آپ سے 50 روپے لوں گا اور میں وہاں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن لیبارٹری کا وہ بعد میں مجھے بھی پتہ چلا کہ اس کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ لیبارٹری جو تھی یہ کہاں ہے۔ تو یہ معلوم تھا کہ کینال روڈ پہ وہ لیبارٹری ہے۔ تو ہم وہاں سے نکلے جب، تو کینال روڈ پہ ہم نے مطلب رکشہ اس نے کینال روڈ پہ لیا اور وہاں سے ہم نکلے۔ تو جب ہم کینال روڈ ایک بائی پاس ہم کراس کرتے، وہ رکشہ روکتا ایک سائیڈ وے، پھر کسی سے پوچھتا کس نام کی، کوئی آئیڈیا لگا دیتا کہ فلاں جگہ پہ ہے، کوئی بتاتا نہیں لگا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اسی تقریباً 6 سے 7 جو انٹرچینج تھے، انڈر پاس تھے، ہم نے وہ کراس کیے۔ اس کے بعد ایک بندے نے ہمیں کہا کہ یہ جو پنجاب یونیورسٹی ہے یہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے جو انڈر پاس وہ ہے نا، تو اس پہ آپ جو ہے نا مطلب اس کے ساتھ ہی یہ لیبارٹری ہے، آپ ادھر چلے جائیں، کینال پر جائیں گے۔ تو بہرحال ہم وہاں پر پہنچے، اس رکشے والے نے مجھے وہاں پہ چھوڑا۔ تو میں جب گیا تو صبح تھا اور میں تقریباً پہلا ہی بندہ میں تھا جو اس لیبارٹری کے باہر جا کر جو ہے روڈ کے فٹ پاتھ کے اوپر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے اندر جو نائٹ ڈیوٹی کے جو گارڈز تھے وہ اس لیبارٹری کے اندر موجود تھے۔ میں نے ایک اپنی تسلی کے لیے ان سے جا کر پوچھا کہ یہ لیبارٹری یہی ہے، میں کوئی غلط تو نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی ہے، ایڈریس بھی یہی ہے، لیبارٹری بھی یہی ہے۔ میرے پاس وہ ایک میسیج تھا، میں نے وہ دکھایا۔ اس کے بعد جو تھا میرا جو چلان تھا وہ تو پہلے میں نے بکنگ تو لے لی تھی، ٹائم بھی میں نے دے دیا تھا، وہ جتنی ان کی فیس وغیرہ ہوتی تھی وہ سارا ہو گیا تھا میرا۔ تو ایک اس کے ساتھ ایک مارکیٹ تھی، مریم مارکیٹ، تو اس میں گارڈ نے مجھے بولا کہ آپ جائیں وہاں پہ ناشتہ بھی کر لیں اور کچھ کھا پی لیں، یہ 9 بجے جو ہے یہ کھلے گی تو آپ 9 بجے ہی آ جانا۔ تو میں وہاں سے پیدل ابھی جا رہا تھا، تھوڑا سا بس سفر کیا تھا کہ پیچھے سے ایک بائک والا آیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ
مریم مارکیٹ میں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل جی مریم مارکیٹ میں جا رہا ہوں۔ اس نے بولا کہ آ جاؤ، میں بھی وہاں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو پہلے تو میں نے ایک دو دفعہ کہا کہ نہیں میں چلا جاؤں، اس نے کہا نہیں بیٹا آپ آ جاؤ میرے ساتھ اور بیٹھو، میں آپ کو وہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میں جب اس کے ساتھ بیٹھا، اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس نے مجھے کہا کہ اس نے یہاں سے آپ نے جو آپ کا پاسپورٹ ہے اس کی رنگین فوٹو کاپی آپ نے لی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا وہ تو ضروری ہے، وہ کروا لو۔ چلو میں نے کہا چلو آپ جا رہے ہیں وہیں سے ہو جائے گا۔ اچھا میں گیا وہاں پہ، میں نے 2 مگے جو تھے، میں نے وہ ٹھنڈی لسی تھی صبح صبح، کیونکہ یہ میڈیکل کے ساتھ تھی تو وہ وہاں پہ لسی لگاتے تھے، میں نے وہ پینے کے بعد وہ مجھے ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک فوٹو شاپ مطلب فوٹو اسٹیٹ کی دکان تھی وہاں پہ لے گیا اور اس سے میں نے فوٹو کاپی کروائی۔ وہ جو مجھے لے کر آیا تھا اس نے کہا کہ میں نے کام اپنا کر لیا، میں آپ کو ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ وہ باہر اس فوٹو کاپی کے باہر مطلب کہ انتظار کرنے لگا۔ اچھا جب وہ میری اتنی کیئر کرنے لگا تو مجھے اندر ہی اندر کچھ ذہن میں بات آ رہی تھی کہ یہ بندہ آخر کچھ نہ کچھ اس کے مقصد ضرور ہے، یہ میرے ساتھ اتنا ہیلپ فل کیوں ہے؟ تو میں نے اس جو فورتھ اسٹیٹ والا لڑکا تھا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو باہر بندہ کھڑا ہوا ہے آپ اس کو جانتے ہو؟ یہ کہتا ہے میں ادھر ہی ہوں اور اسی آفس میں کام کرتا ہوں، میری ڈیوٹی اندر ہوتی ہے، تو ابھی آفس بند ہے تو آج میں جلدی آیا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں بندے کو تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ خیال کرنا کہ مطلب آج سے 3 دن پہلے اسی میڈیکل پہ وہ میڈیکل کروانے کے لیے کوئی آئے تھے خانے وال سے، اور ان کے ساتھ فراڈ ہوا، ایسے ہی اس کو بٹھایا یہ وہ کرتے کراتے کہ ہمارا بندہ اندر ہے میں کام کروا دوں گا، آپ نے پیسے نہیں دیے تو آپ کا جو میڈیکل ہے وہ فٹ آپ نہیں ہوگے، آپ مجھے پیسے دو تو فیس بھی میں پے کر دوں گا، سارا میں کر دوں گا اور آپ کا کروا لوں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے شکریہ آپ کا۔ اس نے مجھے فوٹو کاپی کر کے دی، میں پھر باہر نکلا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے وہ مائنڈ میں وہ بات چل رہی تھی کہ اس نے جو گیم ڈالنی ہے میرے ساتھ وہ کیسے ڈالے گا۔ میں اکیلا ہی مطلب اکثر جو میں سفر تھا، جتنے بھی میں سفر کرتا تھا میں اکیلے سفر کرتا تھا اور میں اپنے آپ پہ اتنا اعتماد کرتا تھا کہ میں کسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے کرم سے اللہ کی عطا سے میں یہ کام سر انجام دے سکوں گا۔ تو جب اس نے مجھے بٹھایا تو اس نے مجھے وہی بات جو کہانی تھی وہی سنانا شروع کر دی کہ کوئی بندہ ہے ادھر آپ کا یہ ہے جاننے والا۔ تو میرے مائنڈ میں تھوڑا وہ حاضر دماغی تھی، میں نے کہا ہاں میرا بھائی ہے تو وہ آئے گا، مطلب 9 بجے تک وہ بھی آ جائے گا، میں بھی ادھر کھڑا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کا بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ جیو نیوز میں ایک رپورٹر ہے اور وہ اس وقت شاہدرہ میں ہے اور وہ تقریباً 9 بجے پہنچ جائے گا، میں نے کال کیا ہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو آواز میں وہ تھوڑا ایک ڈر سا تھا وہ نکلا، لیکن بہرحال اس نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے اگر آپ کا بھائی آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کام نہ ہو تو آپ مجھے یہ نمبر میرا لے لو اور مجھے کال کر دینا تو میں آ جاؤں گا، آپ کا میں کام کروا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے وہاں میڈیکل پہ چھوڑا تو تھوڑا دیر پھر میں نے 10-20 منٹ تقریباً میں نے ویٹ کیا۔ ویٹ کرنے کے بعد جو تھا لسی پی تھی تو مجھے واش روم جانا تھا اور ادھر آس پاس کوئی مجھے واش روم بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، تو میں گارڈ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میری مجبوری ہے مجھے واش روم جانا ہے تو مہربانی کریں۔ پہلے تو اس نے ایک بزرگ تھا وہاں پہ، ایک بزرگ تھا ایک نوجوان تھا، تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں سفر سے آیا ہوں اور بہت سفر ہے میرا، تو آپ مہربانی کریں اور میری مجبوری ہے، مجھے صرف واش روم کے لیے میں نے جانا ہے۔ تو ایک لڑکا اندر سے، وہ دوسرا جو گارڈ تھا وہ باہر آیا اور وہ تھا بورے والا کا تھا۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آیا ہو، میں نے اس کو بتایا کہ میں میلسی سے آیا ہوں اور میڈیکل کروانے کے لیے آیا ہوں، تو میرا کوئی ادھر وہ سلسلہ بھی نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ تو اس نے گیٹ کھولا، میں اندر چلا گیا، واش روم گیا، واش روم سے باہر آیا تو اس نے مجھے کرسی ڈال کے اندر دے دی، اسی جو برے والا سے تھا، تو پاس اس نے بٹھا دیا، میری عزت کی کہ مطلب جس طرح ایک وہ انسانیت کے ناطے اس نے میری عزت کی، مجھے ساتھ کرسی پہ بٹھایا، پھر گپ شپ کی۔ تو پھر اسی گپ شپ کے دوران میری اس سے جو تھا ایک اچھا وہ سلام ہو گیا تھا۔ پھر دوسری بار میں نے پھر واش روم کیا، کیونکہ لسی پینے کے بعد پتہ نہیں کیا تھا کہ مجھے واش روم جو تھا وہ حاجت زیادہ ہو رہی تھی، تو میں نے پھر دوبارہ گیا۔ پھر ایسا نہ باہر سے اور بھی میڈیکل کروانے کے لیے مطلب بہت سے لڑکے آ چکے تھے۔ تو جب کافی ٹائم ہو گیا تو ان کے آفیسر کے ٹائم ہونا مطلب ہو گیا آنے کا،
تو اس نے مجھے بولا کہ اب ان کے ٹائم ہے تو میں آپ کو اندر جو ہے نا انلیگل طور پہ اندر آپ کو بٹھایا ہوا ہے، آپ اس طرح کریں کہ آپ بھی اب تھوڑا بہت باہر ویٹ کر لیں۔ میں نے کہا شکریہ آپ کا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں پھر باہر نکلا، اور جیسے ہی میں باہر نکلا تقریباً 8-10 تقریباً تھے، تو پھر دوبارہ اس کی کال آئی اسی شخص کی